فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، امت مسلمہ جو ہے وہ اس سے بے خبر نہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فلسطین میں ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے جو شاید ہم نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ایسا ظلم دیکھا۔ تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے، مسلسل وہاں پر جنگ جاری ہے، مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، روئے زمین پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کے باوجود مسلمان جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوط عمارت جیسا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان کا تعلق اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسے جیسے ایک مضبوط عمارت ہوتی ہے، اور جو مضبوط عمارت ہوتی ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے، اور یہی صورتحال مسلمان کی ہے کہ اگر ان کے درمیان اتحاد، اتفاق، محبت رہے تو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم اپنی کثرت کے باوجود ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ محلے والوں کا اتفاق ہو جائے، بات یہ ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر ہم سب اکٹھے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اس بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک مضبوط عمارت ہوتی ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا، تو یوں اگر یہ اکٹھے ہو کے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ روئے زمین پر مضبوط رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہم حالات سے کچھ سیکھیں کہ جو کچھ مسلمانوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، ایک وقت تھا کہ مسلمان کی للکار سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوا کرتا تھا۔ اب صورتحال کیسی ہے کہ ہم خود گھبرائے ہوئے ہیں، خود ڈرے ہوئے ہیں، اور خود جو ہے حق پر ہوتے ہوئے، یعنی مظلومیت کی حالت میں مسلمان جو ہے مزید ظلم کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مظلوم بھی ہم ہیں، ظلم بھی ہم پر ہو رہا ہے، قتل عام بھی مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے خون کو بہایا جا رہا ہے، اور دہشت گرد بھی مسلمان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتحاد نہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم نے اپنے ملک، اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک مضبوط عمارت کا ہوتا ہے، تبھی جا کے ہمیں کامیابی ہوگی۔ دوسری حدیث پاک یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت میں یہ جسم کی طرح ہے، یعنی مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے،
تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، بے چینی محسوس کرتا ہے، تو مسلمان روئے زمین پر جہاں بھی بسنے والے ہیں، جہاں کا بھی مسلمان ہو، جب اس کو تکلیف پہنچے، اس پر کوئی آفت آئے، تو دوسرے مسلمان وہ جہاں پر بھی ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں غزہ میں مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، ان کے جسموں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سرکار کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کی ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمان کی جو تعریف سرکار نے کی ہے، جس حوالے سے میرے آقا نے فرمایا کہ ایک جسم کی مانند ہے، تو پھر ہم مسلمان ہیں، وگرنہ کہیں کمزوری رہ گئی ہے، ان چیزوں کو ہم دور کریں، اس حوالے سے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے مزید یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان اگر روئے زمین پر رہتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کی طرف، ترقی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو، مسلمان غالب رہیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سوچے۔ لیکن بدقسمتی سے آج صورتحال مختلف ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہو چکی ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد جو ہے وہ بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب خونی رشتوں میں اتنی دوریاں آ گئی ہیں، اور پھر جو کلمے کی بنیاد پر جو رشتہ ہے، تو پھر اس طرف ہم کیسے آئیں گے؟ ہم اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، قرآن سے بہت دور چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آفتیں ہم پر مسلط ہوئی ہیں۔ یہ آج دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، چھوٹے دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ جنگ کے کون سے اصول ہے جس میں دودھ پیتے بچوں کو بھی مار دیا جائے، خواتین کو مار دیا جائے، اور ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کو 7 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو، مومنوں کو 7 چیزوں کا حکم دیا کہ یہ 7 کام تم نے کرنے۔ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنازے کے ساتھ چلنا ہے، کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو دیگر جو مسلمان ہیں وہ اس کے جنازے کے ساتھ چلیں، اس کے جنازے کے ساتھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے والا چارپائی پہ پڑا ہو، کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ تو یہ اپنا جو ہے مرنے والے کے حقوق ہیں کہ محلے پہ یہ تو جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی علاقے میں سے شرکت نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ فرمایا کہ جنازے کے ساتھ چلو۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ مریض کی عیادت کرنا، کہ مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کو جائے، اس کا حال دریافت کرے، اس کی خیریت معلوم کرے، اور اس کو حوصلہ دے، جہاں تک ہو سکے وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا مریض کی عیادت کرے۔ نمبر 3 فرمایا دعوت قبول کرے۔ اگر کسی مسلمان نے دعوت دی ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اور دعوت قبول کر کے جو ہے وہ اس کے پاس جائے۔ نمبر 4 فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ کوئی مظلوم ہے تو اس مظلوم کی مدد کی جائے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر اپنی امت کی یہ تربیت فرمائی کہ تم میں جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
ہم ان کے لیے دعا کریں؟ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے۔ مومن کا بہترین ہتھیار دعا ہے، دعا کریں ہم ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے۔ نمبر 2، جو مسلمانوں کا دشمن ہے ان کی جتنی مصنوعات ہے ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بھی مسلمانوں کی مدد کرنے کے مترادف ہے کہ بھی جو مسلمان ہے ہم اس اعتبار سے اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا بڑا ان کا اسرائیل ملک ہے مجھے بتائیں۔ وہ سب کچھ یہیں سے سرمایہ کاری کر کے وہ یہاں تک یہ نوبت آ گئی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکالنے کے لیے تیار ہے اور مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اگر اس حوالے سے بھی ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ بھی یہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، تو ہم پھر کیا مدد اس کی کر رہے ہیں۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہوتا ہے نا، یہ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس پہ فرض ہوتا ہے، اور جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جہاد کے لیے بلائے تو پھر ساری رعایا پر فرض ہو جاتا ہے، پھر سب کو نکلنا چاہیے، جو نہیں نکلے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ہمارا چناؤ اچھا نہیں ہے، اگر ہمارا انتخاب اچھا ہوتا تو آج مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے تو تم مسلمانوں کا تحفظ کرو، اور اگر پاکستان یہ چاہتا تو غزہ کے مسلمان جو ہے وہ اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ جب اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پاکستانی فوج کو دی ہے اور اتنی طاقت بھی ان کو دی ہے کہ اگر یہ ان کو روکتے تو ان کو رکنا پڑتا، تو پھر وہ اس طرح کر نہیں سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جن کے سینوں میں مسلمانوں کا کوئی درد نہیں ہے، حالانکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، غزہ کے مسلمان جو سرعام قتل کیے جا رہے ہیں بے گناہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو ایک مضبوط عمارت کی بنیاد پر کہا گیا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک مضبوط عمارت کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جب اکٹھے رہیں گے تو یہ مضبوط رہیں گے۔ آج ان کی مدد کی جاتی تو پھر وہ نسل در نسل جو ہے وہ پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہر معاملے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کیا یہ سبق جا رہا ہے سب مسلمانوں کو کہ بھی آج ہم پر مشکل آئی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا اکیلے رہ گئے؟ ہماری مدد کو تو کوئی نہیں آیا۔ کہ جب ایک مسلمان کسی کافر کی گرفت میں آ جائے اور وہ اپنی مدد کے لیے پکارے تو پھر اس کی مدد کے لیے جانا مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے، تو وہ تو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات پاکستانی حکمرانوں پر جاتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اس چیز کا نوٹس لیتے ہیں، اور پھر وہ رعایا کو جہاد کے لیے بلاتے، جہاد رعایا نہ جاتے تو پھر یہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فرمایا قسم کو پورا کرو، اگر قسم اٹھائی گئی ہے تو پھر اس کو پورا کیا جائے۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دینا اور چھینک پر یرحمک اللہ کہنا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی ہے، لیکن جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جس حصے پر حدیث مبارکہ میں، وہ تھا کہ مظلوم کی مدد کرنا۔ تو لہذا وہ مظلوم ہے، یہود و نصارہ جو ہے، اسرائیلی جو ہے وہ ظالم ہے جو غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو میدان محشر میں اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو ظالم کے ساتھ ہوگا۔ تو جب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل ظالم ہے اور غزہ کے مسلمان مظلوم ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم نے کرنا ہے، اور پھر ہر نماز کے وقت، ہر وقت اپنے مظلوم اپنا جو ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے ہم نے، اور جہاں تک ہو سکے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ مدد کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اگر ہم وہاں جا کر
اپنا لڑ نہیں سکتے، وہاں جا کر ان کو بچا نہیں سکتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے جو لوازمات ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان چیزوں پہ ہم نے سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس چیز پر آمادہ کرنا ہے کہ ہم فلسطینی مسلمان بھائیوں کا، غزہ کے مسلمان بھائیوں کی جو مدد اگر کرنا چاہتے ہیں تو اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ ہم نے نہیں خریدنا۔ بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اس چیز کو ضائع کریں، پیسے تو ان کو چلے گئے ہیں، بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو خریدے ہی نہیں، تاکہ یہ چیزیں ان کو واپس جائیں۔ پیسے ان کو خرید لی ہے، پھر اس کو آپ اپنا کھانے استعمال کر لیں یا پھینک دیں، ان کا کیا جاتا ہے؟ ان کو تو پیسے پہنچ گئے ہیں، ان کو تو وہ رقم مل گئی ہے۔ تو مطلب بائیکاٹ کا یہ ہے کہ اس کو خریدے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمدہ انداز میں اپنا مسلمانوں کی تربیت فرمائی اور آنے والے وقت کے بارے میں بتایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے، دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ کھانا ہو نا، کوئی بھوکا ہو، وہ کھانے پر جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے، فرمایا قریب ہے وہ وقت کہ جب دیگر قومیں جو ہیں وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے کہ یہ دیگر قومیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو ٹوٹ پڑیں گی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی کثرت ہوگی، لیکن یہ کثرت اس طرح ہوگی جس طرح کہ سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اس جھاگ میں کیا طاقت ہوتی ہے؟ وہ جھاگ نہ کسی چیز کو بہا کر لے جا سکتا، کچھ بھی نہیں، بس نظر آتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ فرمایا سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو گئی، مسلمانوں کی کثرت ضرور ہوگی لیکن سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ ایسے وقت کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی، فرمایا کہ کفار کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، وہن۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہن کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج بتاؤ وہ وقت آ نہیں گیا کہ کفار کے سینوں سے مسلمانوں کا خوف نکل گیا ہے، تبھی تو انہوں نے یہ جرأت کر لی۔ اب تو وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا سرعام قتل ہو رہا ہے، اور اس بات سے وہ بخوبی واقف ہیں کہ روئے زمین پر مسلمانوں کی کثرت ہے، مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ یہودیوں سے زیادہ ہے، یہودیوں کی ساری عوام، ساری پبلک شامل کی جائے تو روئے زمین پر ہے، ان سے زیادہ تو مسلمانوں کی، مسلم ممالک کی فوج ہے۔ پھر بھی انہوں نے یہ جرأت کی، سرعام اعلانیہ طور پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، غزہ کے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، اور ایسے طریقے کے ساتھ ان کو قتل کیا کہ کوئی انسان اس طرح کسی جانور کو بھی نہیں مارتا۔ نہ انہوں نے بچے دیکھے، نہ بوڑھے دیکھے، نہ خواتین کو دیکھا، اور خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے جو اس منبر پر بیٹھ کر بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ صورتحال، وہ انسانیت کے نام لیوا لوگ کدھر کو چلے گئے ہیں؟ جو ایک جانور اونٹ کا پاؤں کٹا، اس پر پوری سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن وہاں ایک جانور کی ٹانگ کٹی تھی، یہاں اشرف المخلوقات ہزاروں میں کٹ گئے ہیں۔ اب کیوں نہیں ان کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی؟ ان کے حق میں کون بولے گا؟ ان مظلوموں کے حق میں ہم تو صرف یہی نہیں کر سکیں۔ دیکھو نا، برائی کو دیکھو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ایک مسلمان کا قتل، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے، یہاں ہزاروں میں قتل ہو رہے کہ یہ برائی نہیں؟ فرمایا برائی دیکھو، اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، یہ اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم اس برائی کو ہاتھ سے روک سکو،
تو پھر یہ ہے کہ تم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو پھر تم اس کو اپنی زبان سے روکو، یعنی اپنی آواز بلند کرو، اس کے خلاف احتجاج کرو، حق اور باطل کیا ہے اس کے بارے میں فرق کرو اور لوگوں سے کہو، آواز بلند کرو اپنی۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ فرمایا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ زبان اٹھتی ہے، نہ تمہارا قلم چلتا ہے، پھر کم از کم ضعیف ترین، کمزور ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانا۔ میں کہتا ہوں کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آج اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ تو کر دیں، دل سے نفرت تو کریں، دل سے تو ان کو برا جانیں۔ اگر یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے غور کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دیگر قومیں جو ہیں وہ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے لوگ اپنا پیالوں پر، کھانے کے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عرض کی گئی کیا اس وقت ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری کثرت ہوگی، سمندر سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی، لیکن یہ ہوگا کہ دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ عرض کی گئی وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت ہے اور موت کا خوف ہے۔ حالانکہ مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، دین کی محبت ہونی چاہیے، قرآن کی محبت ہونی چاہیے، آخرت کی، جنت کی محبت اس کے سینے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن نفسی نفسی ہے، ہر بندہ دنیا کے پیچھے پڑا ہے، یہاں تک کہ اولاد کو والدین کی پرواہ کوئی نہ رہی۔ وہ کہتے کہ بس ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، بھائی کو بھائی کی پرواہ نہ رہی۔ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، یہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا خوف نہیں ہے۔ یہ بھول گئے ہم کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے دیگر معاملات کے حقوق ادا نہیں کر رہا، شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کے، جب ان بنیادی تعلیمات سے ہم دور ہیں، ان کا ہی نہیں پتا، تو پھر کیا خیال ہے یہ وقت آنا نہیں تھا؟ تو اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑو، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات پر عمل کرو، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہمارا عروج ہے۔ دنیا کا سکون، آخرت کا سکون اگر چاہتے ہو نا، کامیابی دنیا و آخرت کی چاہتے ہو تو وہ اسلام میں ملے گی۔ اگر اسلام سے ہٹ کر کہیں اور جا کر عزتیں تلاش کرو گے تو رسوائی مقدر بنے گی، عزت ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک تھوڑا طویل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اپنا جو رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ضرور تم سے حساب لیا جائے گا۔ 5 چیزوں کی طرف نشان دے گی، ان میں مبتلا ہوئے تو تم سے حساب لیا جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حساب لیا جائے گا، اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ برے اعمال، برے افعال یہ تم تک رسائی ہو، یعنی یہ تم تک پہنچے۔ میں تو اس حوالے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ ان چیزوں سے سرکار نے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہ اکبر، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری وغیرہ اعلانیہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون، یہ ایک بیماری ہے جس طرح کہ ہم کہہ دیں کہ وائرس پھیل گیا، کرونا وائرس وغیرہ جیسے طاعون، اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو گزرے ہوئے لوگوں میں وہ بیماریاں ہمیں ملتی نہیں۔ آج یاد کرو ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ جب ہم پیچھے، زیادہ پیچھے نہیں، اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان بیماریوں کے نام ہی ہم نے کبھی نہیں سنے تھے۔ اور یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا کہ جب بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری اعلانیہ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر
اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی بیماریاں آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان متقی پرہیزگار رہے گا اتنی اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ ہم اپنی صحت کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، صبح کو اٹھ کے ٹھنڈی راتوں میں صبح کو اٹھ کے جو ہے وہ ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں بھی صحت اچھی رہے، کھانے پینے میں بڑے معاملات دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، زیادہ نہیں کھانا۔ ہم اپنی صحت کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں، میں نے کہا سب کچھ چھوڑ دو، بس ایک کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کر لو، تمہاری صحت اچھی رہے گی، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، اللہ تعالیٰ اچھی صحت دے گا، اور اس صحت والی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ صرف کر دو۔ زندگی مانگو، صحت مانگو، اور ساتھ یہ کہا کرو کہ اللہ لمبی زندگی دے، عمل والی، نیکیوں والی، اور بس تیری اطاعت میں گزرے۔ اگر نافرمانیوں میں یہ زندگی گزرنی ہے تو کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ زیادہ گناہ جتنے ہوں گے اتنی زیادہ ہم جو ہے وہ آگے جا کر اپنا مشکلات کا شکار ہوں گے، وہ عذابات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسری چیز، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی ناپ تول میں کمی کوئی کرے گا نا، ناپ تول میں، تو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرے گا ایسی قوم کو جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ رزق کی تنگی آئے گی، مشکل آئے گی، اور بادشاہ حاکم ظالم مسلط کر دیا جائے گا۔ رزق کی تنگی ایک، قحط سالی، رزق کی تنگی، مشکل اور ظالم بادشاہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی پکڑ کرتا ہے جو ناپ تول میں اپنا جو ہے کمی بیشی کرتے ہیں۔ یہ کوئی فنکاری نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، زیادہ پیسے لیے کم تول دیے، یہ تو ہم اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی مشکلات کا شکار ہے، اور آخرت میں، آخرت کا عذاب تو دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں، کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں، اسلام کی حدود ہے نا، حدود کو کراس کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، انسان کے لیے عورت نکاح کے بعد حلال ہو جاتی ہے۔ اگر بغیر نکاح کے انسان اپنی خواہش پوری کرتا تو یہ حد توڑ رہا ہے کہ نہیں اللہ رسول کی؟ اس سے تو منع کیا گیا تھا۔ جتنے بھی مشروبات ہیں جو حلال ہیں وہ پیو، لطف اٹھاؤ، شراب سے منع کیا ہے، نشہ آور چیزوں سے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو یہ اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو جو توڑتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس میں آ جائیں گی۔ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں مسلمانوں والے احکامات کو لازم کرے اور ان تمام چیزوں سے نکلے۔ یہ معاشرہ جو ہے نا، اس معاشرے میں پیسے کمانے کا طریقہ تو بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ حلال طریقہ کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بس پیسے کو ڈبل کرنے کے طریقے ہیں مختلف، لیکن کمانے سے پہلے مستند علماء سے اس کی پہلے تصدیق کریں اس کاروبار کی کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ بہت ساری صورتیں اور شکلیں آن لائن کاروبار کی آ گئی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اسلام میں یہ طریقہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ لکی کمیٹی ہے، جہاں پہ نکل گیا جی وہیں پہ، جب یہ چیزیں جوا ہے، کبھی یہ لکی کمیٹی ہے جہاں پہ نکل گیا موٹر سائیکل گاڑی تمہاری، جب جس چیز کا مبیہ کی قیمت مجہول ہو، پتہ ہی نہ ہو یہ کتنے کی ملے گی، وہ تو بیع درست نہیں ہے، وہ تو جوا ہے، اور جوا اسلام کے اندر حرام ہے۔ جب ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ قومیں جو ہیں ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ جو ہمارے ہاتھ میں وہ چھین کر لے جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنی عزت و آبرو، اپنے مال اولاد، ان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کریں، اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔
جو رزق اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دی ہے، پیدا کرنے والے رب جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے رہا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات اور سب سے بڑھ کر انسان، یہ ہم وہ انسان ہیں جو رب کی محبوب کی امت ہیں۔ اللہ کو تو پیار ہی بڑا والہن ہے۔ جتنے بھی انبیاء جن کی امتیں تھیں، ان تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے افضل روح زمین پر کوئی کسی نبی کی امت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اتنا بلند مقام اگر ہے تو پھر کچھ تقاضا بھی تو ہے نا، جس کا جو منصب ہوتا ہے اس کے مطابق کچھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو لہٰذا حدیث پاک میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، اسلامی تعلیمات کی طرف۔ گھریلو معاملہ ہے، جھگڑا ہے، بھی جھگڑا میاں بیوی کا ہو گیا، اس کو بھی حل کرنا تو اسلامی طریقے کے ساتھ کرو کہ اسلامی تعلیمات اس میں ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی کی سائڈ لے جائیں اور یوں کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس میں برکت بھی ہوگی۔ آج جو بڑے لوگ فیصلہ کرتے تھے اس میں برکت ہوتی تھی، اب برکت کیوں نہیں رہی؟ کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے تجربے پہ، اپنی عقل کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو کام عقل کے مطابق کیا جائے اس میں غلطی کا امکان قوی طور پر ہوتا ہے، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کیا جائے وہ یقینی طور پر 100% درست ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی عقل پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیں۔ جو ہم اپنی عقل کی بنیاد پر کریں گے کام ہو سکتا ہے اس میں کہیں خطا ہو جائے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہم سب کو اس حوالے سے توفیق دے کہ ہم سب اپنے معاملات، اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو رائج کریں کہ جو ایک مسلمان کے لیے ایک نصاب مرتب کیا گیا وہ تو قرآن ہے نا، اور قرآن کی تفسیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، ان سے اپنا جو ہے وہ انسان کا یہ نصاب ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی کونا، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ہے وہ وضاحت نہ کر دی ہو، اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی۔ جب ہر حوالے سے ہماری تربیت کر دی گئی ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اپنی زندگی گزار کے اپنی امت کو دکھا دیا ہے کہ تم نے اپنی زندگیوں کو ایسے گزارنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا، روٹی بھی ہمیں میسر نہیں تھی، ہم پیٹ پر پتھر بندھا کرتے تھے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ کیسر و کسرا ہمارے قدموں میں۔ فرمایا یہ کیوں ہوا؟ یہ سب اسلام کی بدولت ہوا ہے۔ یہ عزتیں، یہ عظمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اسلام کی وجہ سے دی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم اپنی عزتیں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ بس یہی ایک مین پوائنٹ ہے کہ جس پہ مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر عزتیں چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، عروج، ترقی معاشرے کے اندر چاہتے ہو تو وہ اسلام کی بدولت ہمیں مل سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام کو سائڈ پہ کر کے کسی اور طریقے سے یہ عروج اور ترقی چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں رسوا کر دیں گی۔ عزت، عظمت ہمیں اسلام کی بدولت ہی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کا یہ فرمان ہے، جب ہم ان کے فرمان کو لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا نا، اس چیزوں کو چھوڑیں گے۔ آج ترقی اور عروج کس چیز میں دیکھا جا رہا ہے؟ جتنا نظام ہے آپ ذرا چیک کر کے دیکھ لیں، اکثر نظام سود کے اوپر کھڑا ہے پاکستان کا۔ جتنا قرضہ یہ سود پہ، یہ ایسے کون دیتا ہے؟ اور پھر کیا خیال ہے اس طرح یہ ترقیاں ہوتی ہیں؟ اللہ کی حدود کو توڑنے والا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، پھر اس پر اللہ تعالیٰ ایسی قومیں مسلط کر دیتا ہے۔ میں نے حدیث پاک بیان کی ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ چھین کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ترقی تلاش کرو گے جو ہاتھ میں وہ بھی جائے گا۔ اس طرح اگر ترقی تلاش کرو گے
تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ ہاں اگر عزت اور عظمت چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ٹائم بھی ہو چکا ہے، وہ ہمیں اسلام کی بدولت ملے گا۔ وہ کہتے کہ ہماری حالت یہ تھی، یہ ساری عزتیں ہمیں اسلام نے دی ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور وہ تھا جس میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ پھیلا ہے، بڑے زمینی علاقے جو ہے وہ فتح ہوئے ہیں، اور اسلام آگے بڑھتا ہی گیا، آگے سے آگے گیا۔ انداز ان کا کیا تھا؟ انداز ان لوگوں کا یہی تھا کہ وہ تمام معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھتے تھے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے، اور اپنی رعایا کو بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے تھے۔ قرآن و سنت سے ہٹنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی، اور جب تک اسلام اس طرح نافذ تھا اس وقت پھر عمر کی نام سے بھی کفر ڈرا کرتا تھا کہ نہیں، کفر تو کفر رہا، عمر وہ ہے جن کے سائے سے شیطان بھی گھبرایا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جس راستے سے گزرتے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ بلکہ ایک انگریز کا، غیر مسلم کا یہ قول ہے، اس نے کہا کہ روئے زمین پر اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو روئے زمین سے کفر و شرک کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں جو گزارنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگیاں بھی بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں کہ آج منبر رسول پر ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی سرخرو ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو آخر میں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، آخر میں بالخصوص ہماری دعا جو ہے وہ اپنے تمام فلسطینی غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو ان ظالم یہود و نصارہ سے نجات عطا